بیان کیا، تو اس کی فرسٹ ہی میں آپ کے ساتھ کامنٹس شیئر کروں گی۔ لاسٹ ٹائم جب ہم نے سیکھا ہے با موقع باتوں کے بارے میں، یہ امثال کی کتاب ہے، اس کا 25 چیپٹر ہے اور اس کی 11ویں آیت ہے۔ لکھا ہے کہ با موقع باتیں روپٹی ٹوکریوں میں سونے کے سیب ہیں، اور جب اس کا ریفرنس ہم نے پڑھا تھا تو وہ وائس کی کتاب میں سے تھا۔ میرے عزیزو، سلیمان ہمیں ان باتوں کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ وقت کو دیکھتے ہوئے، موقع کو دیکھتے ہوئے جب ہم باتیں کرتے ہیں تو وہ با موقع باتیں کہلاتی ہیں۔ یعنی جب ہم خوشی کی جگہ پہ ہوتے ہیں تو ہم خوشی کی باتیں کرتے ہیں، وہاں پہ ہم جا کے کوئی ماتم کی باتیں نہیں کرتے، اور جہاں پر اگر کوئی ماتم کی بات ہو تو ہم وہاں پہ ماتم کی ہی باتیں کرتے ہیں، وہاں پہ خوشی کی باتیں ہم نہیں کرتے۔ وہ کہتا ہے کہ با موقع باتیں ایسی ہیں جیسے خوبصورت سیب کی ٹوکریوں کے اندر سجائے جاتے ہیں۔ ٹوکریوں کے اندر بہت سے فروٹ کو رینج کیا جاتا ہے، ڈفرنٹ فروٹس ہوتے ہیں۔ یہ کہتا ہے کہ وہ ان فروٹس کی طرح یہ ٹوکریوں کی مانند با موقع کی جو باتیں ہیں وہ ہیں۔ میرا اور آپ کا جب یسوع اس زمین پہ 3.5 سال جب خدمت کرتا رہا ہے تو وہ ہر بات کو با موقع بیان کرتا تھا۔ جب بھی اس سے کوئی اللہ کے فقی یا فرنسی جب بھی اس سے کوئی بات کرتے تھے تو وہ بڑے اچھے طریقے سے انہیں جواب دیتا تھا با موقع کے لحاظ سے۔ جب ابلیس بھی سے زمانے آیا تو تب بھی یسوع نے بڑے ہی کلام کی باتوں کو نظر رکھتے ہوئے ابلیس کے ساتھ باتیں کی، اسے جواب دیا، اور تاکہ وہ فتح کو حاصل کر سکے۔ میرے عزیزو، سلیمان جب یہ باتیں لکھتا ہے تو وائس کی کتاب میں اس کے 12ویں چیپٹر کی جب ہم 11ویں آیت پڑھتے تو وہ کہتا ہے دانش مند کے لیے یہ باتیں جو ہیں یہ پینوں اور گٹیوں کی مانند ہے۔ میرے عزیزو، جب ہم کبھی آپ کو خداون کی طرف سے یا خدا کے لوگوں کی طرف سے تنبیہ ہوتی ہے تو وہ ایک پینے کا کام کرتی ہے، وہ بات ہمیں چبھتی ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ یہ بات مجھے بڑی لگی ہے، یہ اپنے آپ کو کیا سمجھتا ہے جو یہ باتیں مجھے لگا لگا کے کر رہا ہے۔ لیکن میرے عزیزو، اصل میں اسی کیا پتہ کہ یہ بات آپ کے لیے کی جا رہی ہے، وہ تو خدا کے کلام کو بیان کر رہا ہے۔ لیکن اس بات کے لیے خدا ان کی شکر گزاری کیا کرے، جب کلام ڈیورنگ دی کلام آپ کو وہ باتیں لگ رہی ہیں تو اس کا مطلب ہے پاک روح آپ کی زندگی میں کام کر رہا ہے، وہ آپ کو ایک پینے کا کام کرتا ہے۔ اور یہاں پہ جب سلیمان کہتا ہے کہ بھیڑوں کے اندر اس کا جو مالک ہوتا ہے اس کے پاس ایک لمبی سی سٹک ہوتی ہے اور اس کے آگے ایک چھوٹی سی پن لگی ہوتی ہے، تاکہ جب جیسے ہی بھیڑ اپنی لائن سے یا غلط راستے پہ جاتا ہے تو وہ اسے ایک پینا چبوتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ گدھے کے لیے سٹک ہوتی ہے لیکن بھیڑ کے لیے ایک پینے کا کام کرتی ہے، یعنی گدھا کو بار بار سٹک لگانی پڑتی ہے اور پھر وہ جا کے سیدھی دشا میں چلتا ہے۔ لیکن جیسے ہی بھیڑ کو وہ پینا لگتا ہے، بھیڑ سمجھ جاتی ہے کہ میں نے اس راستے پہ نہیں جانا، کیونکہ اگر میں جاؤں گی تو میرا مالک مجھے پھر سے پینا چبھوئے گا۔ اور میرے عزیزو، اسی طرح ایمانداروں کی زندگی میں بھی یہ کلام جب ہماری زندگیوں میں پینے کا کام کرتے تو ایماندار بہت خدا ان کی شکر گزاری کہتے اس بات میں سمجھ جاتے ہیں کہ خدا کی طرف سے میری تنبیہ ہوئی ہے، اب نیکسٹ ٹائم یہ میں نے گناہ نہیں کرنا، یہ کام میں نے نہیں کرنا۔ داؤد نے جب یہ کام کیا تو داؤد کو احساس ہو گیا اور داؤد نے کہا کہ اب یہ کبھی کام میں دوبارہ نہیں کروں گا۔ وہ کہتا ہے 119 کی زبور میں کہ تیرے کلام کو میں نے اپنے دل میں رکھ لیا ہے تاکہ میں تیرے خلاف گناہ نہ کر سکوں۔ جب آپ کو پینا لگتا ہے، جب ان بیڑوں کو پینا لگتا ہے تو کہ گٹیوں کی مانند لیتی تھی۔ گٹیوں کا مطلب ہوتا ہے ہینگ کرنے والی کوئی چیز، وہ اس چیز کو اپنے اندر ہینگ کر لیتی تھی، سمجھ جاتی تھی اب نیکسٹ ٹائم ہم نے یہ نہیں کرنا۔ جب ہم ایمانداروں کو بھی پینا لگتا ہے، خدا کے کلام کی طرف سے ہمیں تنبیہ لگتی ہے، تو جس طرح داؤد نے خدا کے کلام کو اپنے دل میں رکھ لیا، اس طرح ہم بھی اس بات کو اپنے دل میں رکھ لیتے ہیں اور پھر اسے ہینگ کر لیتے ہیں۔ گٹیوں کی مانند ہم اسے اپنی زندگی میں لیتے ہیں، ہینگ کر لیتے ہیں تاکہ ہم دوبارہ سے یہ گناہ نہ کریں۔ میرے عزیزو، جب جب خداوند کا کلام ہماری زندگیوں میں نازل ہوتا ہے، اگر آپ خدا کے خادمین کے ذریعے سے اس کلام کو سنتے ہیں اور آپ کو فیل ہو کہ یہ کام میرے سے غلطی سے ہو گیا ہے، یہ گناہ ہے، آپ معافی مانگیں اور پھر سے بحال ہو جائیں۔ اور میرے عزیزو، جب جب آپ معافی مانگتے ہیں، خداوند کا کلام آپ کی زندگیوں میں
کام کرتا ہے وہ پھر آپ کی زندگیوں میں پینوں اور گھٹیوں کی مانند رہتا ہے. یہاں پر جب سلیمان بتا رہا ہے یہ پاک روح کے بارے میں بتا رہا ہے, یسوع مسیح کے بارے میں بتا رہا ہے کہ وہ مجھے پینوں اور گھٹیوں کی مانند میری تنبیہ کرتا ہے اور وہ اس تنبیہ کو لے لیتا ہے مضبوطی سے. آج تو میرے پاس اور آپ کے پاس پاک روح ہمیشہ ہمارے ساتھ رہتا ہے, جو ہمیشہ ہمیں گائے بہائے آگاہ کرتا رہتا ہے, ہمیں اندر سے وہ جھنجھولتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ کام غلط ہے. کیونکہ اگر آپ کو احساس ہو رہا ہے غلط کام کا تو اس بات کا شکر کریں کہ آپ کی زندگی میں خدا کا پاک روح کام کرتا ہے. ہاللیلویہ. تو ہم نے اس کلام کو اپنی زندگیوں میں پینے اور گھٹیوں کی مانند لینا ہے تاکہ ہم روز روز آگے بڑھتے رہیں اور خدا ان کے نام کو جلال ملے. خدا ان کے پاک کلام پڑھے اور سنے جانے پر خدا کی برکت. آمین. God bless you.